سو دس از ون پوائنٹ کہ لوگوں سے محبت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں جن کے دل میں نا محبت بھری ہوئی ہے, جن کے دل پاک ہیں, صاف ہیں, پیور ہیں, جن کے دلوں میں نفرت, تیزی, شارپنیس, کلیور وہ لوگ نہیں ہوئے, بہت کچھ نا مطلب اسیوم نہیں کر رہے, جسٹ پیور ہارٹس. دے لو پیپل فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. المؤمن حین لین, ایک مسلمان نا بڑا شائع, بڑا اچھے اخلاق کا ہوتا ہے, بڑا کول اینڈ کام ہوتا ہے. He lets things happen. وہ بہت stingy, ہر چیز پہ پکڑنا, اور نہیں, ایسا نہیں ہوتا. So second point is, what was the first point? Loving each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It is an action which requires very less effort, lekin the reward is huge. Second action, having husn zan for the Muslims. Having husn zan, good thinking, good thoughts about the Muslims. جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی نیوز پہنچے کہ کوئی بھائی, کوئی بہن تمہارے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا, یعنی اس نے فلاں شخص کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں اس نے وہ شخص ایسے بول رہا تھا, تو he said look for excuses, ان کو عذر دو اور ان کو دیکھو کہ کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی he might be angry, he might be thirsty, he might be hungry, he might be having a bad day, he maybe might be excuses though. Up till what? Up to 70 excuses. اور اگر تم 70 excuses بھی نہ ڈھونڈ سکو, ان میں سے کوئی ایک excuse بھی valid نہ ہو, تو کہو اپنے آپ کو I think he has an excuse but I don't know about it. اللہ اکبر. اس کی کوئی وجہ ہوگی جو اس نے ایسا کہا, لیکن جس کو میں نہیں جانتا. شاید اس کا برا دن, شاید اس کو فائنینشیل لاس ہوا ہو, شاید کوئی ایسا ہو ویسا ہو, شاید کوئی وجہ ہو, شاید اس کا یہ مطلب نہ ہو جس طرح سے مجھے اس شخص نے آ کے بتایا ہے, شاید وہ یہ کہنا نہ چاہ رہا ہو, شاید اس نے مذاق میں کچھ ایسے کہا ہو. give excuses. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہے یا کوئی ایسا ہے تو یا اخی یعنی you are so naive, you are so weak and how could you do this. ہم لوگ ایسے کہتے ہیں. لیکن لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا, جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں, and this cannot be attained except from عمل, علم and عمل. ہم لوگ تو فوراً سے کہتے ہیں کہ یار تم تو بڑے ایسے ہو ویسے ہو, تو ایسے کہہ رہا تو میں تمہیں بتاتا ہوں, آؤ جی, اگر وہ میرے بارے میں ایسے کہہ رہے تو اس بندے کے بارے میں تمہیں 50 باتیں بتاتا ہوں, یہ لو اس کے پاس جا کے اس کو بتاؤ. نہیں, جنرلی جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, they are of good hearts, they have good hearts. لیکن جو لوگوں کو ایکسکیوز نہیں دیتے نا, اور آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے یہ کیا, مجھے وہ کہا, مجھے یہ کیا وہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں ایسے فلاں ویسا ہے, جان لیں کہ وہ آپ کی ایبسنس میں بھی آپ کے بارے میں بھی ایسا کہتا ہوگا کہ اس نے مجھے ویسا کیا, اس نے مجھے ویسا کیا. Give excuses, let things go, be easy on people. یہ بڑے اچھے دل کی نشانی ہے کہ جو انسان کو آرام سے ان کو جینا دے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی, اس کا حسن الخاتمہ ہو, whoever wants that his life should end at goodness, at greatness, he should have husn zan billah and husn zan bil muslimin. He should be having good zan, good thinking about Muslims. جو چاہتا ہے کہ اس کا اینڈ اچھا ہو. اب دیکھیے سبحان اللہ, انسان دیکھیں ظلم ذاتی انسان سے ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ زبان ہے, اس زبان اور یہ جو ہماری دانت ہیں بڑے قریب ہے نا, اور جو ہماری چیکس ہیں بھی بڑی قریب ہیں, تو اکثر دانت نہ زبان کو اور چیکس کو کاٹ لیتے ہیں. تو جو دو لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں نا, آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, جو برتن آپس میں قریب پڑے ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں. That's not a problem. The thing is, مسلمان کا جو ایک دین ہمیں سکھاتا ہے کہ معاف کرنا, لوگوں کو forgive کرنا, اور being easy on people, کہ یار شاید اس نے لائٹر نوٹ پہ کیا دیا ہوگا, شاید اس کا موڈ اچھا نہیں ہوگا, شاید اس کا باس سے لڑائی, باس نے اس کو بغیر وجہ کے ڈانٹ دیا ہوگا, شاید وہ بھوکا ہوگا, اس پیاسا ہوگا, شاید اس کو مائگرین ہو رہا ہوگا, شاید وہ فزیکلی ایگزاسٹڈ ہوگا, شاید بندہ ایسا ہے نہیں, اس سے ویسے عمل ہو گیا. خیر ہے یار, ایسا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, how these people became ائمہ, لیڈرز. امام احمد, آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ کتنا ظلم اور زیادتی کی گئی. ان کو وہ جو فتنہ تھا قرآن مخلوق ہے یا
کلام آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. امام احمد بن حنبل وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے, کیونکہ مخلوق کین بی چینج, کین بی ڈسٹرائڈ. تو اس کی وجہ سے ان کو بہت ظلم اور زیادتی کی گئی, حتیٰ کہ اتنا زیادہ کہ ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کی جو اسکن تھی وہ پیل آف ہو گئی. اٹ واز بالکل چمڑی جو تھی نا وہ ادھڑ گئی. اور ان کو ان وپس سے مارا جاتا تھا جن وپس سے ہاتھیوں کو بھی مارا جاتا نا تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. یعنی لیدر ویپس جن سے ہادیوں کو مارا جاتا تھا, اور اتنا ظلم اور زیادتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, ان کو بائی دا اینڈ آف ہز لائف ہی واز سیٹلڈ, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہی واز اپون دا حق اینڈ ہی واز بینگ پریزڈ بائی دا امہ بیکاز ہی سیوڈ دا امہ فرام بینگ انٹو اے فتنہ. تو ان کے اوپر جنہوں نے جنلات جو ظلم زیادتی کرنے والے تھے, جنہوں نے ان کو مارا پیٹا, بڑے ٹارچر سے گزرے, وہ شخص آتے اور روتے اور ہاتھ جوڑتے اور کہتے ہیں معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. تو وہ سب کو معاف کر دیتے, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. کہ یہ نہیں کہ تم نے تو بڑی ظلم کیا تھا, اب جو ہے معافی مانگنے آ گئے ہو, جب مجھے اللہ نے عزت دی ہے, میں نے دیکھ لی تم سب کو, نہیں, جو معاف کیا, اسماعیل معاف کیا. تو ان کے بیٹے تھے صالح بن احمد بن حنبل, پوچھتے ہیں کہ والد صاحب جن لوگوں نے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی اور آپ سے آ کے معافی مانگ رہے ہیں, آپ سب کو معاف کرتے چلیں, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو لوگ مر چکے ہیں, جنہوں نے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی لیکن they have passed away, they are not alive right now, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, جنہوں نے معافی نہیں مانگی آپ سے and they still were on the action کے احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے گمراہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. انہوں نے بیٹے نے کہا how is this possible؟ تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے معاف کیا, ریکنسائل کیا, پارڈن کیا, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اللہ کی ذات کے اوپر ان کا اجر ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کی اسی آیت کی تفسیر میں سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ قیامت کے دن جب کل امت جاثیہ, تمام امتیں, تمام قومیں اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گری ہوئی ہوں گی, تو منادی کرنے والے منادی کریں گے لا یقوم الا من اجرہ علی اللہ, آج کوئی کھڑا نہیں ہوگا ایکسپٹ اس بندے کے جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بندے کا اجر ہے. اللہ اکبر, بگ سٹیٹمنٹ. جو بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر ان کا اجر ہے, آج صرف وہی کھڑے ہوں گے. تو کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ فلا یقوم الا من عفا فی الدنیا, یا سلام. کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا ایکسپٹ جن پہ ظلم اور زیادتی کی گئی اور لوگوں کو انہوں نے معاف کیا تھا, وہی لوگ قیامت کے دن اللہ کی توفیق سے کھڑے ہو پائیں گے. اور پھر ایک فرمایا کہ اے میرے بیٹے, ایسے انسان مت بننا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دے. کبھی ایسے انسانوں میں سے مت بننے کی کوشش کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دیں, لوگ آپ پہ ظلم اور زیادتی کریں. ڈونٹ بی فرام دوز پیپل جو معاف نہ کریں اور کہیں اس کو قیامت کے دن اللہ پکڑے گا. نہیں, رادر بی فرام دوز پیپل جو لوگوں کو معاف کر دیں اور جو چاہیں کہ یا اللہ میری وجہ سے کسی پہ عذاب نہ دیں آپ. لوگ تمہیں ظلم زیادتی کرتے ہیں, تمہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں, تمہیں ٹونٹ کرتے ہیں, تمہارا جینا حرام کیا ہوا, تم اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کرو, اور پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو. یہ جو دل صاف اور پاک ہونا ہے نا, یہ جو دل کا اچھا ہونا ہے, یہ ایک جنتیوں کی نشانی ہے. یہ جنتی لوگ ہی کر پائیں گے یا اس دنیا میں مومنین کر پائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے نا تمام جو غل, تمام جو نفرت تھی, تمام جو بغض تھا وہ نکال دے گا, اور آپس میں سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے on high thrones and high beds raised high above. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ 9 میں, سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومن کی جو دو گروہ ہیں وہ آپس میں لڑے کریں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کے بیچ میں نا آپ صلح کریں, ان کے بیچ میں آپ ٹرائی کریں کہ ریکنسائل ہو جائیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ظلم اور زیادتی کرے اور سیز فائر نہ کرے یا آپس میں یا پیچھے نہ ہٹے اس گناہ سے یا اس قتل سے, تو پھر آپ کیا کریں, جو اپریسڈ ہے اس کے ساتھ مل کے ان کا قتل کریں, ان کے ساتھ لڑیں حتیٰ کہ فساد ختم ہو جائے. اور یہ سارا سلوشن بتانے کے بعد کیا فرمایا, انما المؤمنون اخوہ, لیکن تم ہو بھائی بھائی,
لیکن تم لوگ جو نا بھائی تمہارا جو بردرہڈ کا ریلیشن ہے نا یہ ختم نہیں ہوا. فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں صلح رکھو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. بے شک آپس میں اگر قتل بھی ہو رہا ہے، آپس میں فساد بھی پھیل گیا، لیکن تم ہو بھائی، تم ہو. یہ جو اسلامک بانڈ آف بردرہڈ ہے نا یہ کبھی جا نہیں سکتا. یہ تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک عجیب بہترین زندگی دے کے گئے. مدینہ کی ریاست یہی تو تھی کہ آپس میں ایک محبت. اور آج دیکھیں آپ سبحان اللہ سوشل میڈیا پہ ہم کسی کو پریز نہیں کر سکتے، کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کسی کا موڈ اچھا نہیں کر سکتے، خراب بھی تو نہ کریں. اللہ کی فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں لڑ جھگڑ نہ کیا کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا مت کیا کرو. اور کوئی اگر بزنس ڈیل کر رہا ہے کسی کے ساتھ، اس کے اوپر ڈیل نہ کر دیا کرو، اس کو لیٹ ہم فنش. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بن کے رہو. یہی تو بات ہے کہ دیکھیں نا ابن زید رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں پرانے. یہ بڑے امام تھے، بڑے. ان کو احمد ابن حنبل صغیر کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب ہی از جونیئر ورژن آف احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. اور maybe I'm forgetting junior version of امام مالک رحمہ اللہ. he is a big امام. اور امام رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم اس میں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ لے کے آئے اور کیا کمال کی بات کرتی. and it is according to دین. کہتے ہیں کہ 4 احادیث، جس میں لاسٹ لیکچر میں بتائی تھی، I think I forgot to mention one حدیث، کہ 4 احادیث ایسی ہیں جس میں تمام اخلاق لوگوں کے جمع کر دیے گئے ہیں. نمبر 1 is لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. دیکھیں ہم کیا اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی نفرت کرے، یا ہمارے سے کوئی حسد کرے، یا ہمارے سے کوئی بغض کرے، یا ہمارے بارے میں کوئی بری بات کرے. تو پھر آپ بھی ایسی رہیں کہ آپ کسی